الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگ پینسل اور کاپی لے کے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اہم چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اور یہ سورہ قرآن پورا ہی بہت اہم ہے ہدایت کے لیے۔ اگر کسی شخص نے اس قرآن سے استفادہ نہیں کیا تو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہوگا۔ یاد رکھیے، رب نے یہ کتاب، یہ قرآن مجید اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے، اور قرآن میں آپ اس کی کا بار بار دیکھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آپ نے لے لیے کاپی اور پینسل؟ جی سر، ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، یہ ہونی چاہیے، روز ہونی چاہیے، لیکن میں نے آج بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ بتائیں کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ سر جی، موسیٰ علیہ السلام ایک واز کر رہے تھے تو اس پر کسی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم کس کا ہے، تو وہ ایک دم کہہ وہ بیٹھے کہ میرا آپ کیا علم بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک واقعہ ہے، میں نے پوری سورت کا شان نزول پوچھا ہے آپ سے۔ فتنہ دجال سے۔ یہود نے بھی سوال پوچھے تھے آپ سے روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں، اس طرح سے، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ دیکھیں، مبارکہ نازل۔ آپ مہربانی کیا کریں، یہ جو آپ کا طریقہ ہے نا کہ بات کو بس تھوڑی سی بات پکڑ لی اور اس پہ بس، بھائی قرآن کا طالب علم پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، نہیں آئیں تو ان کو تلاش کریں۔ اب آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں بتا رہا ٹھیک طریقے سے۔ سر جی، بہت مشکل دور تھا اس وقت مسلمانوں کے لیے، جو ایمان لے آتا تھا تو ان کے لیے آپ زندگی۔ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ شان نزول کیا ہے؟ آپ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ 3 سوال کیے تھے قریش مکہ نے، اور یہ سوال انہوں نے پوچھے تھے اہل کتاب یہودیوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں وہ کوئی ایسا کام چھوڑتے نہیں تھے جو ان کو کرنے کا جی چاہتا تھا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح زج کر دیں، ایسے سوال ڈھونڈ کے لائیں کہ جس کا جواب ان کو آتا ہی نہ ہو۔ یہ ان کا خیال تھا، لیکن جس رسول پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں اس کو علم کا، ہر علم کی حقیقت کی تہ تک اللہ تعالیٰ وہی بذریعہ وہی پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، 3 سوال کون سے تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کے احوال کیا تھے۔ نمبر 1 لکھیں، اصحاب کہف کون تھے اور ان کے احوال کیا تھے۔ نمبر 2، اس شخص کا حال جس نے دنیا کے مغرب و مشرق اور تمام دنیا کا سفر کیا، یہ کون ہے؟ ذوالقرنین۔ ذوالقرنین، اس کے بارے میں سوال دوسرا۔ پہلا اصحاب کہف کے بارے میں اور دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ اور تیسرا سوال ان کا تھا کہ یہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سفر ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ تینوں سوال ایسے تھے، بڑے غور سے سنیے، سوال کیجئے۔ تینوں سوال ایسے تھے کہ ان کا اپنے مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ یہ تینوں سوال کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دے سکیں گے۔
اس لیے کہ یہودیوں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی ان چیزوں کا علم ان شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ وہ مصر گئے، نہ ان کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا. ساری اصحاب کاف کا واقعہ ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. کیوں؟ وہ ایک بہت ماضی کا قصہ ہے جو نصارہ کا تھا، تو ان کو بالکل علم نہیں ہوگا. ذوالقرنین کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. اور موسیٰ اور خضر کا جو سفر ہے تو وہ اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں. لہٰذا جب یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم تالیاں بجائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا رسول ہے. یہ تھا ان کا مقصد. قریش مکہ کا، ان کی پشت پر یہود تھے، اور شان نزول اس کا یہ ہے. اچھا، دوسری بات، مجھے ایک اور صورت بھی جو ہے مجھے آپ بتائیں وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں وہ انہی کے سوال پر اتری تھی. مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا اور ان کی پشت پر سورہ یہود. یوسف. سورہ یوسف سر. یوسف سر. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. دیکھیں نا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شان نزول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا. اچھا، اب ہاں سورہ یوسف میں آپ دیکھیں تو ان کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ کیا ہے. اچھا، اب آپ سے اگلا سوال. یہ سب سمجھنے آپ نے نہیں سمجھ آتے تو مجھ سے سوال کریں. اب جب سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو کمال کا اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سارا ان کا واقعہ بھی اور اس واقعے کا تعلق آپ کی زندگی سے کیا ہوگا بالکل آپ اسی طرح رائز کریں گے. یوسف کو جس طرح اس کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، یہ قریش مکہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. جس طرح یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر مصر اور مصر سے پھر بادشاہ تک پہنچے، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں سورہ یوسف میں. بالکل آپ کا بھی یہی حال ہوگا. آپ ہجرت کریں گے، مدینہ میں پہنچیں گے، آپ کو حکمرانی ملے گی، اقتدار ملے گا، اختیار ملے گا. بالکل دیکھ لیں، جواب انہوں نے مانگا کہ کون تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتا دی. کوئی سوال سورہ یوسف کے بارے میں؟ جلدی سے پوچھ لیں ورنہ میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں. جی جلدی بتائیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو سورہ یوسف ہے اس میں خاص بات کیا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اس واقعہ سنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ سارا آپ کا مستقبل وہاں بتا دیا. دوسری چیز کیا ہے سورہ یوسف میں خاص؟ سر یہ یوسف واحد علیہ صورت السلام کا سیرت و کردار. کس کا؟ واحد صورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا بیان جی کیا گیا ہے. کیا کہا؟ یہ واحد صورت ہے جس میں کسی نبی کا پورا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. واہ، آپ یہ نہیں دیکھتے فرعون اور موسیٰ کا واقعہ قرآن میں؟ یہ تو ایک صورت میں ہے، وہ پورے قرآن بھرا پڑا ہے. لا تسریب یہ تو کوئی لا بات نہ تسریب ہوئی. علیہ لا تسریب علیہ. اب سنیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم مس کرتے ہیں. اصل میں وہاں اخلاقی فضائل، حق، دیانت، سچ اور صبر، شکر، ساری گنتے جائیے. آپ کے پاس مضمون ہے اخلاقی تعلیمات، اسلام کی اخلاقی تعلیمات، وہ ساری کی ساری کا نمونہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد ہیں حضرت موسیٰ کے، اور خود موسیٰ علیہ السلام. اور
وہ بالکل اخلاق کی حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں، وہ چاہے وہ اس کے گھر پہ ہیں لیڈی جس نے وہ ساری حرکتیں کی، چاہے وہ جیل میں ہیں، چاہے وہ اقتدار بادشاہ بن چکے ہیں، لیکن انہوں نے اخلاقی فضائل کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور اللہ نے کیسے ان کو ترقیاں دی۔ بھائی تو سمجھتے مر کھپ گیا ہوگا، جب غلہ لینے گئے قید کے دوران تو دیکھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ یوسف کہاں بیٹھا ہے۔ اور یہ دو وہاں کیریکٹر ہیں، ایک یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ایک وہ عورت جو امرات العزیز ہے، اس حکمران ٹولے سے جو تعلق رکھتا ہے، اس کی بیوی ہے۔ سارے رذائل اخلاق ان میں دیکھ لیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو ہمیں فضائل اخلاق کی فیوز و برکات کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے فضائل اخلاق کی وجہ سے کہاں پہنچے، اور یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اور کتنے ذلیل اور رسوا ہوئے رذائل اخلاق والے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں یا وہ خاتون ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ جی سر۔ یہ قرآن کا کمال الحمدللہ۔ دیکھیں نا، قرآن کو اللہ، ہم نے جیسے اللہ کی قدر نہیں نہ پہچانی، ہم نے اللہ کے کلام کی بھی قدر نہیں پہچانی۔ اب آپ دیکھیں سوال وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف کون تھے؟ رب العالمین نے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ نہ صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا فیوچر بتا دیا۔ اور پھر میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ یہ فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کا اتنا کلیئر کٹ کہ فضائل اخلاق کے فیوز و برکات کیا ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور رذائل اخلاق کا کتنا انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ان حکمرانوں کو جو طاغوت اور شیطان کا کے پیچھے چل رہے ہیں، دیکھنا اللہ تعالیٰ ان کو بھی کس طرح ذلیل اور رسوا کرے گا۔ تو حق پر چلنا دنیا اور آخرت کی بھلائی، اور برے اخلاق اور برائی اور اللہ کے خلاف اللہ کے احکامات کی سرکشی، ذلت اور پستی، یہ تاریخ کا ثابت شدہ فیصلہ ہے۔ سر جی ایک سوال ہے۔ بالکل کریں آپ یہ۔ جی سر جی، اس سورہ یوسف کے بارے میں سر جی ایک سوال کیا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہودیوں نے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے پہنچے؟ دیکھیں وہ ساری تفصیلات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اصل تو مصر میں جو لے کے گئے تھے، کس نے بلایا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو وہ دیکھیں سوال وہ اتنے تیز تھے یہودی کہ وہ سوال اس طرح کرتے تھے کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکے۔ دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کوئی پڑھے لکھے تھے کہ انہوں نے کسی چیزیں، اور پھر محدود ان کے سفر تھے جو شام تک کے تھے، ادھر مصر تک آئے نہیں تھے۔ تو یہودیوں نے سوچا کہ یہ وہ چیزیں ہیں سورہ یوسف میں، وہ کہ بنی اسرائیل کیسے پہنچے مصر سے، فلسطین سے مصر، اور یہ 3 سوال کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر کیا چیز ہے۔ دیکھیں ایک قرآن کا طالب علم دنگ رہ جاتا ہے جب سورہ یوسف پڑھتا ہے نا کہ سوال کیا ہے اور جواب رب العالمین کس طرح پوری تاریخ کا دھارا بیان کر رہے ہیں کہ آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں ہجرت کے بعد۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ سورہ یوسف کب نازل ہوئی ہے بلا؟ ہائے ہائے، کیا آپ لوگ کتنے ماشاءاللہ دلچسپی سے قرآن ہجرت سے پہلے جی مکی دور میں سن 1090 میں شاید مکی دور۔
तुक्के मत मारें, तुक्के मत मारें। ये बिल्कुल आखिर में नाजिल हुई है। अब बड़े गौर से सुनिए। क्यों हुआ ये कि आपको पता है 13 नबवी में, नबूवत के 13वें साल काफ मक्के वालों ने पूरा मंसूबा बना लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे। घर का घेरा लिए हुए खड़े थे। एन उस वक्त ये सवाल आया और जवाब में अल्लाह ताला ने बताया कि देखो भाइयों ने, जिस तरह कुरैश मक्का आपको आज कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं ना, और उसको एग्जीक्यूट करने का, बिल्कुल यूसुफ के भाइयों ने यही किया यूसुफ के साथ। अल्लाह ताला का प्लान देखें, कमाल देखें कि वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको कुएं में डाला था वो मिस्र के बादशाह बन गए। यहाँ ये बिल्कुल मदीने मक्के के आखिरी दौर में नाजिल हुई है, यानी 1390 में नाजिल हुई है। अब बात समझ आई है? सवाल करें आप। जी सर जी आगे। सर जी, बात करिए। सूरह यूसुफ को अल्लाह ताला ने बेहतरीन किस्सा करार दिया है, तो इसमें ये अखलाकियात की वजह से दिया गया है या किस वजह से? देखें, ये सिर्फ अखलाकियात नहीं, अल्लाह की तदबीरें किस तरह कामयाब होती हैं और जालिमों की तदबीरें, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ही की चाल कामयाब होती है। कि भाइयों को कितना अजीम किस्सा है कि भाइयों ने तो कुएं में डाल दिया, समझ गए कि अब मर खप जाएगा, वहीं जान छूटेगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पूरी तवज्जो हमारी तरफ करेंगे क्योंकि उनका चहेता बेटा उनके पास होगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें बड़े पहलू हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसानी अखलाक जो है वही उसकी सरबुलंदी का दुनिया और आखिरत में बायस बनते हैं, और रज़ाइल अखलाक उसको ज़लील और रुस्वा कर देते हैं। आज उम्मत मुसलमा रज़ाइल अखलाक की वजह से तबाह बर्बाद हो रही है। अच्छा, अब आइए, ये जो 3 सवाल, अब आप मुझे एक और बात बताएं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों कहा है कि ये सूरत पढ़ा करो, इससे तुम्हें फितना दज्जाल से इंशाअल्लाह उस फितने को, इस काबिल हो सकोगे कि उस फितने से कामयाबी से गुजर सको। इसमें क्या कौन सी वजूहात हैं? आप लिखें जरा। सूरा काफ में सबसे पहले असहाबे काफ का वाकया है। पहले सबसे पहले 1 से 8 कुरान का की सिफात और कुरान का मकसद बयान किया गया है। वो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो आपको अंदाजा होगा। लेकिन उसके बाद असहाबे काफ का वाकया है। असहाबे काफ का जो मसला है वो किस चीज का फितना है, किसकी आजमाइश है? तौहीद की, ईमान की सर। ईमान की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये दीन का फितना है। किसका फितना है? कि दीन में जब ईमान लाता है तो इंसान उसको आजमाइशों में अल्लाह ताला फिर उसको, ताकि वो उसमें साबित कदमी आए, सब्र और शुक्र आए, तो अल्लाह ताला उसको सबसे पहले दीन में, उसको आजमाइशें दीन की वजह से आती हैं। तो ये दीन का फितना है। बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद आप रोज हर जुम्मे को पढ़ते हैं कि वहाँ उसी में 2 बाग वालों का किस्सा है ना? जी सर जी। जी अच्छा, जी सर। हाँ, ये किस चीज का फितना है? दुनिया की माल बेसबाती का, सर। माल माल का का, फितना, माल माल का। लिखें लिखें आप, जब तुक्के मत मारें। बाग वालों के किस्सा 2, एक का दुनिया परस्त है, दूसरा अगरचे कमजोर है माली हालत में, लेकिन अल्लाह पर उसका यकीन है। पढ़ेंगे तो तफसील आएगी। अच्छा, तीसरा वहां शैतान के बारे में है। तो ये कौन सा फितना हुआ?
قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ شیطان کا فتنہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ شیطان سے بچنا. اور قصہ موسیٰ و خضر، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و خضر علیہ السلام، یہ کس چیز کا فتنہ ہے؟ ان کا جو سفر ہے علم علم لدنی، علم کا فتنہ ہے. علم، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں لہٰذا میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ اس بندے سے ملو، حضرت خضر علیہ السلام سے، اور پھر جب میں آپ کے سامنے واقعات کھولوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ علم تو ان کے پاس ہے. اور آخری قصہ وہاں پر ذوالقرنین کا ہے. وہ کس چیز کا فتنہ ہے؟ اقتدار کا شاباش، حکومت اور اقتدار کا فتنہ. آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کے حکمران ٹوٹلی فیل ہو رہے ہیں اس اقتدار کے فتنے میں. اور ذلت اور پستی آپ دیکھیں امت کس طرح، امت خود بھی اسی فتنے میں مبتلا ہے. لہذا یہ فتنہ بھی بہت بڑا. تو یہ جو 5 فتنے اگر ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں تو کیا ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ دجالی فتنہ جو آج دجالی تہذیب تو آپ کے سامنے ہے، دجال ابھی آنا باقی ہے، تو کیا اگر آدمی ان ساروں جو 5 چیزیں ہیں، کہف کا واقعہ، باغوالوں کا، ابلیس کا واقعہ، موسیٰ اور خضر کا سفر اور ذوالقرنین، اگر یہ بندہ سمجھ کے پڑھ لے تو کیا وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس بہت بڑے فتنے دجالی فتنے کو بھی فیس کر سکے؟ سر جی ایک سوال. سر جی یہ جو پہلی 10 آیات کے بارے میں کہا مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ جو ان کو پڑھ لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، تو پھر اس 10 آیات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اب میں یہ بات بالکل میں ساری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں. اب آپ نے سوال کیا تو جواب سن لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اصحاب کاف کا واقعہ آپ پڑھیں سمجھیں تو اب وہ جو عیسائی حکمران تھے نا، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان نوجوانوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اب ختم کرنا پڑے گا. رب نے ان کو غار میں پناہ دے کے کن معجزے ہوئے، 309 سال تک وہاں ان کو زندہ رکھا، سلائے رکھا. اور اس سے سب سے بڑی بات کہ انسان کو اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے فتنے جو ہیں یہ اللہ جب چاہتا ہے، آپ کا کام ہے حق پر قائم رہے. اور کس طرح اللہ نے ان کی مدد کی. تو دجال کے فتنے میں اہل ایمان کو اگر اصحاب کاف والا ایمان ہوگا تو بچیں گے نہیں بچیں گے؟ بتائیں مجھے. بالکل سر جی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی سر جی آ رہی. جی اچھا، سر. اب آپ نے دیکھا کہ یہ 5 فتنے تھے. اچھا، اب لکھیں دجال کے فتنے کون سے ہوں گے؟ لکھیں ذرا. ایکسکیوز می سر، وہ جوج و ماجوج کا بھی اینڈ میں ہے، تو وہ جو دیوار بنائی جب تھی. آئے دیکھیں، جب وہ چیزیں آئیں گی تو میں کھول کے بتاؤں گا آپ کو. اچھا اس وقت ٹھیک ہے، ٹھیک اس ہے. وقت میں آپ کو کیوں پڑھیں آگے آنے والا فتنہ کتنا بڑا ہے. تو دجال کے فتنے لکھیں. سورہ کاف کا آپ نے سارے فتنے دیکھ لیے. اب دجال کا فتنہ، دین کا فتنہ کیا ہوگا؟ لکھیں دین کا فتنہ ہوگا کفر کی دعوت. دجال خود اور اس کے سارے چیلے چاٹے جو آج بھی دجالی تہذیب کے چیلے چاٹے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ بتائیں. کفر کی سر. کفر کی، سری کفر کی. دوسرا فتنہ ہوگا
کہ دجال خزانوں کا مالک ہوگا، تو دوسرا فتنہ مال کا فتنہ ہوگا۔ اچھا، تیسرا فتنہ شیطان کا فتنہ ہوگا کہ گمراہ انسان شیطان کے ایسے چیلے بنیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، پوری دیانتداری سے بتائیں، آپ کے پورے جو سسٹم ہے سارا، یہ چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، مجھے سوائے اس ایک بندے کے، وہ بھی جیل میں سڑ رہا ہے، کون ہے بلا؟ عمران خان۔ لا حول ولا، میں بات کر رہا ہوں میڈیا والوں کی، آپ سیاستدان کی بات کر رہے ہیں۔ سن نہیں رہے ہوتے آپ کا ذہن کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، بات توجہ سے سنیں۔ کل میری بہنیں ناراض ہو رہی تھیں، میں اس لیے اپنی بات کو وہ لفظ استعمال کرتا ہوں جو مجھے انہوں نے کل منع کیا۔ آپ ان کو سمجھتے اسی انداز میں ہیں۔ سر اوریا مقبول جان، اور یہ مقبول جان، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ مجھے دوسرا نام بتائیں کہ جو شخص قرآن و سنت کی بات کرتا ہو، بتائیں مجھے کیا چاہیے۔ ساحل ادیم سر جی، جی بھائی، ساحل ساحل ادیم ادیم رائٹر نہیں ہے، ساحل ادیم جو ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بندہ جو ہے، میں جس گروپ کی بات کر رہا ہوں اس سے میڈیا، اس لیے تو کہتا ہوں کہ آپ بات سنتے سوال کو پوری طرح سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو آ گیا ان کا، اور ایک اور فتنہ ہے بہت بڑا جو دجال کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہے ٹیکنالوجی کا فتنہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا تازہ ترین مثال کیا ہے ٹیکنالوجی کے فتنے کی جو اس کی قوم نے استعمال کیا ہو، دجال کی قوم نے؟ تازہ سر ترین، یہ افغانستان پہ جو حملہ ہوا تھا، ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہے ہیں، چھوڑیں، بنی تازہ ترین اسرائیل، لبنان والا ہو سکتا ہے، لبنان لبنان والا، سعدیہ صاحبہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لبنان وہ میں جو آپ نے پیجر دیکھا پھٹ ہے رہے تھے، جی وہ پیجر جو پھٹ رہے ہیں، کتنے لوگ مر گئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دجالی فتنے ہیں، سمجھیے ان کو۔ تو یہ ٹیکنالوجی کا فتنہ ہے۔ اور تیسرا جو آخری فتنہ ہوگا دجال کا، وہ ہوگا حکومت کا فتنہ۔ اس کے پاس بڑا مضبوط اختیار، اور یہ فتنے اسی وقت آدمی ان فتنوں سے نمٹ سکتا ہے جب وہ قرآن و سنت کا ٹھیک ٹھیک اس کے پاس علم ہو، ٹھیک ٹھیک اس کا یقین اور اس کے مطابق عمل ہو، پھر بچے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سر دجال تو آئے گا لیکن یہ فتنے سارے اس سے پہلے ہی آ چکے ہوئے ہیں۔ بھائی تو ماحول بن رہا ہے، اور دجالی تہذیب اب اپنے زوروں پر ہے کیونکہ اس کی آمد ہے۔ بات سر کو دیکھیں سمجھیں۔ اب ہر انسان کا ڈیٹا سیف ہے، اور فون سارا کچھ سن رہا ہوتے ہیں، ہم جو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ دجال کے لیے سیف ہو رہا ہے۔ ہمارے طاغوتی حکمرانوں نے وہ سارا ٹھیکہ امریکہ کو دے رکھا ہے کہ جو بھی معلومات یہاں ہیں ان کو سب پہنچ رہی ہیں۔ عجیب، جلدی سے آنا پھر آ جاؤ جی۔ اب آپ لکھیں دین کا فتنہ جو ہے اس کا علاج کہاں ہے؟ دین کے فتنے کا علاج سورہ کاف کی آیت 27 تا 31 میں ہے۔ لکھیں آپ۔ مال کا فتنہ اور اس کا علاج، آیت 32 تا 49۔ شیطان کا فتنہ اور اس کا علاج 51 تا 59، 51 تا
51 تا 59 سر یہ 32 تھا سر، پلیز بتا دیجیے. 49 49 شیطان کا فتنہ 51 تا 59 علم کا فتنہ آیات 60 تا 69 60 تا 69 اور حکومت کا فتنہ اور اس کا علاج آیت 83 83 تا 98 کوئی سوال اب تک جو میں نے آپ کے سامنے دیکھیں؟ ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ اسی وقت پورا ہوگا جب ہم سمجھ کر پڑھ کر غور و فکر کر کے اس کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ اب لکھیں دجالی ہتھیار کیا ہے؟ جی ہاں ایک کام کریں، وہ بڑی حدیث ہے نا حضرت اور والی ابھی جی دجالی ہتھیار لکھیں قرآن مجید سے دوری نمبر 1، نمبر 2 سیرت النبی سے دوری، نمبر 3 شرک، یہ شرک کا مطلب کیا ہے؟ یہ دجالی فتنے میں کہ دجال کا ہتھیار شرک ہوگا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ پر توکل کی بجائے اسباب پر توکل کرنا. طاغوت پر توکل کرنا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا آج طاغوت کے پیچھے کس طرح مسلمان اور طاغوتی تہذیبوں کے پیچھے، ہائے ہائے کاش ہم قرآن کو پڑھیں۔ تیسرا شرک تھا، چوتھا آخرت سے غفلت، دنیا پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی۔ آپ خواہش پرستی کو دیکھ لیں، مال پرستی، دنیا پرستی، ہوس پرستی۔ تو چوتھی بات آخرت سے غفلت، اور اسی کا نتیجہ ہوگا اللہ سے غفلت، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں گے۔ سر آخری والا کون سا کیا ہے؟ آخری کون سا ہے؟ میں تو ابھی گن رہا ہوں، پہلا قرآن سے دوری، دوسرا سیرت نبی سے دوری، تیسرا شرک، چوتھا آخرت سے غفلت، پانچواں اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا۔ چھٹا فاسقین کی صحبت، دنیا دار اور دنیا پرست لوگوں میں ہم سب گندے ہوئے ہیں۔ نمبر 8 دنیا کی زینت پر فدا، کوٹھیاں، کاریں، نمبر مکان، 7 سر. بنگلے، دنیا کی نمبر زینت۔ 7 جی سر جی، ابھی 7 نمبر ہے. ہاں یہ 7 نمبر ہی بات۔ 8واں شیطان سے غفلت، شیطان سے غفلت سر، ہم واقف شیطان ہی سے نہیں ہے کہ دوستے. شیطان کیسا دشمن ہے ہمارا، ہم اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ جی سر جی، بات سمجھ 7 آئی کہ والے نہیں ڈاکٹر پلیز صاحب؟ پھر بول رہے ہیں. جی سر جی 7 والا پوائنٹ دوبارہ بول دیجئے. شیطان سے محبت نہیں لکھا جائے گا، شیطان سے غفلت بولی آپ نے سر. میں جو لکھوا رہا ہوں سوچ سمجھ کے لکھوا رہا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو کریں۔ اچھا 7 نمبر ہے دنیا کی زینت، بہت بڑا امتحان ہے یہ انسان کے لیے، مال، خواہش پرستی، اور یہ دنیا کتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ سورہ کاف میں ذکر آئے گا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا جب کہ دنیا کی زینت ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ 8واں شیطان کی دشمنی سے غفلت، اور نمبر 9 تکبر اور
عجب کیا ہوتا ہے؟ ایک تکبر ہوتا ہے مال کا، اولاد کا، فلانا ڈمکانا. ایک خود اپنی ذات میں اتنا مست ہو بندہ کہ وہ اپنی تعریفیں چاہے. اور 10 نمبر آخری ہے ریاکاری اور کفران نعمت. یہ 10 دجالی ہتھیار ہیں جو دجال استعمال کرے گا، اور جو آج دجالی تہذیب اس کا شکار ہے. آپ دیکھ لیں. کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ ان 10 ساری چیزوں کو کور کر رہی ہیں آپ کے سامنے. جزاک اللہ سر. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اب وہ ایمان جو اصحاب کہف کا ایمان تھا، اس کا حصول لکھیں. ایمان کہف کا حصول. یہ ایمان کہف کے لوگوں والا نہیں ہوگا تو آپ شیطان کو کبھی کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے، اس کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا. نمبر 1، قرآن مجید سے مضبوط تعلق. مضبوط تعلق کا مطلب بنا کیا ہے؟ بتائیں جلدی سے. ثابت چلنا، احکامات پر چلنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ویسے ہی کرنا. یہ سوال جواب آپ کا بہت بعد کی بات ہے. اور کوئی؟ سچا پکا تعلق یعنی مکمل تعلق. چھوڑیں بات، یہ آپ بالکل اس الٹی کو بات پڑھ کہہ رہے کر ہیں. سمجھ کر اس دعوت پر عمل حیات کرنا. پر پہلے اس کا علم حاصل کرنا. تعلق اس سے پیدا ہوتا ہے جب سمجھ کے علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ دین کتنا کامل اور اکمل ہے، کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو صراط مستقیم پر چلا سکے. تو قرآن مجید سے مضبوط تعلق کا مطلب ہے قرآن کو تلاوت آیت پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے اس کی حقانیت کو پوری طرح تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا. نمبر 2، یہ تو قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا. نمبر 2 کیا چیز ہے بلا؟ کامل توحید. یہ کامل توحید کا مطلب کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. حقا قدر ہی جی، اللہ کا حق پورا پورا عطا کرنا. توحید پر استقامت. توحید پر استقامت اور اللہ پر کامل توکل، یہ 2 چیزیں، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. توحید پر استقامت یہ جب نصیب ہوگی جب میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حق کا ہوں علم رکھوں گا اور اس پر یقین کروں گا. اور سب سے بڑی بات ہے توحید حاکمیت. دیکھیں یہ توحید تخلیق جو ہے وہ کافر بھی مانتے تھے. توحید رازقیت وہ کافر بھی مانتے تھے، لیکن ڈنڈی کس میں مارتے تھے؟ توحید. اب یہ تینوں چیزیں ذرا غور سے سن لیں، سوال کریں اگر نہیں. توحید حاکمیت یا توحید عبادت یا توحید الوہیت، یہ تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، توحید حاکمیت، توحید الوہیت اور توحید اور الوہیت، حاکمیت اور عبادت، یہ تینوں چیزیں. سمجھ نہیں آیا سوال کریں، مجھے پوچھیں کہ کس میں کیا فرق ہے. سر تیسرا پوائنٹ بول رہے ہیں توحید حاکمیت، توحید اولوہیت اور توحید عبادت. جزاک. اگر توحید میں یہ چیز نہیں ہے کہ عبادت اللہ کی ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کا کہنا ماننا ہے، یہ توحید عبادت ہے.
توحید الوہیت اس کو الہ مان کے یہی ساری کام کرنا. توحید حاکمیت کہ اس کے حکم کو دنیا کے ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر وقت اس کے حکم کا خیال رکھنا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو پہلا تھا قرآن مجید سے مضبوط تعلق، دوسرا ہے کامل توحید، اور تیسرا ہے فکر آخرت. فکر آخرت کا ایک جملے میں جواب دیں. یہ فکر آخرت کا کیا صحیح تصور کیا ہے؟ ایک جملہ. جنت مل جائے اور جہنم سے پناہ بچ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اینڈ ریزلٹ ہے. آپ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. اپنے اپنے اعمال کا حساب مالک دینا ہے. یوم الدین. اور آخرت پہ یقین، یعنی ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے. ایکسیلنٹ. آخرت کا یقین کہ وہ یقینی ہے میں نے ہر بات کا، ہر عمل کا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اس اللہ کے سامنے جس کو ہر چیز مائکرو ڈیٹیل میں پتہ ہے. اور یہ ہے وہ یقین جو مجھے مجبور کرے گا کہ دنیا میں کام سوچ سمجھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ کرو. اللہ کے بندو سمجھو ذرا بات کو، قرآن کی تعلیمات کی روح کو سمجھو. یہ ہے فکر آخرت، وہ یقین کہ یہ ہونا ہے، میں نے اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو A to Z واقف ہے، لہذا میں یہاں سوچ سمجھ کے عمل کروں. چوتھی بات رجوع الی اللہ، کہ ہر وقت انسان کا رخ کس کی طرف رہے؟ اللہ کے احکامات کی طرف. نمبر 5 صالحین کی صحبت. قرآن کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جلدی بتائیں. سر سورہ کاف میں ذکر آتا ہے کہ ذکر نہیں، آیت بتائیں. اگر آیت نہیں ہے تو مجھے یہ مت بتائیں کہ فلاں جگہ آتا ہے، فلاں جگہ آتا ہے. چھوٹا سا ٹکڑا ہے، کونوا مع الصادقین. دنیا میں صادقین کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی صادق بن جاؤ. چھٹی بات کیا ہے؟ تاکہ ہمارا وہ ایمان ہو کہ ہم ہر فتنے کا اور بالخصوص دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں. چھٹی بات، سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا عارضی، یہ متاع الغرور، یہ آزمائشوں کا گھر، یہ جنت کمانے کا موقع ہے ہمیں. اگر ان سب موقعوں کو نہیں سمجھتے تو دنیا کے ہم پرستار بن جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے غضب اور اللہ کے لعنتوں کے دنیا میں مستحق اور آخرت میں جہنم. تو چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ ہے دنیا کی حقیقت کا ادراک. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حدیث میں کیا دنیا کی حقیقت کیا بتائی گئی ہے؟ دنیا کی مثال جو ہے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافر کو ایک بوند پانی کا نہ دیتا. بہت ساری آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بہت ساری احادیث ہیں. سر جی یہ حدیث بھی ہے نا کہ سمندر میں انگلی ڈال کے تو اس پہ جتنا پانی لگا تو سمجھو کہ یہ دنیا ہے. ایک بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بہت ساری احادیث ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے کہ دنیا کی حقیقت جب سمجھ جاتا ہے انسان، اور خاص کر بڑے غور سے سنیں، دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں قرآن اور حدیث نے کھول کھول کے بتایا ہے. آج کا کافر یا موجودہ دور کا مسلمان، نام و نہاد مسلمان، اس کا سب کچھ دنیا ہے، اور اس کو دنیا نہ قرآن اور حدیث سے سمجھا نہیں کہ قرآن دنیا کی حقیقت ہے کیا. نمبر 7 شیطان کی عیاریوں سے آگاہی کہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے.
اوپر آپ نے لکھا ہے نا کہ دجالی ہتھیار جو ہیں اس میں تکبر اور عجب ہے، اور یہاں اس کا مقابلہ کیا ہوگا 8 نمبر پر؟ تواضع اور عاجزی۔ کس کے لیے؟ عاجزی اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ انسان اپنے آپ کو۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، کون سی دعا ہے جس میں انسان بالکل اپنے آپ کو ٹھیک پوزیشن پر پلیس کرتا ہے اور رب کو کہتا ہے کہ یہ ساری صفات آپ کی ہیں؟ مجھے پتہ چلے کہ آپ میں سے کون سے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک جی وابن امات، اللہم انی عبدک وابن عبدک، یہ والی دعا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں، یہ آپ کے معمول ہونا چاہیے۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاءک اسألک اب یہ جو جملے ہیں یہ آپ کا غرور، اگر وہ بھی دل میں ذرا سا بھی، تو انسان کا غرور بالکل مٹ جاتا ہے۔ دوسری دعا جو ہے، اچھا اس کے آگے جو دعا کا حصہ ہے نا، وہ قرآن کے طالب علموں کو ضرور مانگنا چاہیے، جو اللہ سے قرآن شرح صدر کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ تو اس کا انٹروڈکشن دعا کا۔ اچھا یہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں دعا۔ اچھا اس کے بعد ایک اور دعا ہے، قرآنی آیت ہے، ہائے ہائے ہائے، کاش آپ سمجھ کے پڑھیں، میں سمجھ کے پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جس کا حکم مانا جائے۔ لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، اور میں سبحانک ظالموں میں سے۔ یہ ہے سبحانک رب، آتے بیچ میں سر جی، یہ ہے لا رب الہ کی، الا انت سبحانک انی کنت تو یہ ہے انسان کو یہ آیتیں جب سمجھ کے پڑھتا ہے تو اپنی حیثیت کو بالکل ٹھیک ٹھیک پہچانتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ 8 نمبر پہ یہ آ گیا، اور 9 نمبر پر اخلاص اور شکر۔ لکھیں لکھیں۔ یہ جو اخلاص اور شکر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے لیے اور ہر حال میں شکر، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف دل سے۔ جو شکر کی اصل ڈیمونسٹریشن ہے نا، وہ ہے شکر انسان کو عبادت پر مجبور کرتا ہے۔ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، قرآن کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ تو شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ انسان اپنے سارے وسائل، جسمانی روحانی ساری صلاحیتیں، ان کو اللہ کی یاد کے لیے استعمال کرتا ربی ہے۔ انی علی ذکر کا شکر کا و حسن عبادت کا، سر یہ بھی نا ہے۔ ہاں لیکن اب آپ یہ مجھے بتائیں، اب آپ نے اچھا پڑھا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد کیجیے، جی میری مدد کیجیے شکر کرنے میں، اپنی مدد کرنے میں۔ ترجمہ مجھے مت بتائیں، مفہوم بتائیں، بڑے غور سے سنیے۔ رب آئینی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، 3 چیزوں میں۔ رب آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، 3 وہ چیزیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں جو چوٹی کی ہیں، ذکر، عبادت اور شکر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کاش میں اور آپ جب پڑھ رہے ہوں تو پوری طرح آگاہ ہوں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔
اور اللہ سے جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس کا فوراً جواب دیتا ہے، کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی پیر اور ولی اور پیغمبر کا نام لو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ یہ توحید فی الدعا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ یہ آج بڑی اہم بحث ہے۔ اور آخری بات، آٹھواں پوائنٹ ذرا پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جی آٹھواں پوائنٹ ذرا پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ تو آپ وقت سے کیوں نہیں پہلے پوچھتے؟ لکھیں 8واں پوائنٹ، تواضع اور عاجزی۔ اچھا، آخری پوائنٹ اور بہت اہم پوائنٹ۔ سر جی ایک سوال ہے 9ویں پوائنٹ کے اوپر، جو اخلاص آپ نے بتایا، شکر کا سمجھ زیادہ اچھی طرح آ گیا، لیکن اخلاص سر یہ بھی ہوگا کہ جو بھی ہم کام کریں، کوئی بھی نیکی کریں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اس میں اپنا بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، یہ ریاکاری ہے۔ آپ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب مولوی صاحب مسجد کا چندہ مانگتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہاں حلال کمائی دو، وہ کہتے ہیں چندہ دو۔ اب وہ جو راشی ہے وہ کہتا ہے بڑا اچھا موقع ہے، اس کو دے دو، یہ ہنگامہ بھی نہیں کرے گا، میرے خلاف باتیں بھی نہیں کرے گا، اور مسجد کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ چندہ بھی دیتا ہے۔ یہ اخلاص نہیں ہے۔ چپ کر کے چھپا کے اس کو دو، اور اس کو دیکھو کہ وہ ٹھیک خرچ کر رہا ہے، کہیں اپنے اشاشیاں تو نہیں کر رہا۔ یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ مال دیتے وقت یہ دیکھ کے دیں کہ اس کا صحیح مصرف ہو رہا ہے یا نہیں۔ آخری بات بڑی اہم، بڑی اہم، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا اتباع۔ اب مجھے آپ وہ آیت سنائیے جو جس میں اس کا روح آ گیا ہے اس بات کا۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے اللہ کے رسول ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اور اللہ سے محبت کتنی اہم ہے؟ جلدی بتائیں۔ سب سے زیادہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مال اولاد اور کوئی چیز نہیں، سب سے پہلی چیز ان کی ترجیح اول اللہ کی محبت ہے۔ مثال ہے۔ وہ نماز اس لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ یار دوست بیٹھے ہیں کیا خیال کریں گے، تو اگر وہ مومن ہے اللہ سے محبت کر رہا ہے کہے گا چلو بھائی سب چلو نماز کے لیے۔ ہم مومن ہیں، مومن کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز پڑھے، فرض نماز کی اقامت کرے۔ قل ان کو، یہ بات زبانی یاد ہونی چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب میں سمرائز کر رہا ہوں جو کچھ آج ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے۔ پہلے تو ہم نے پڑھا کہ سورہ کہف میں دجال کے جو فتنے بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ جو 5 اصحاب الکاف اور باغ والوں کا واقعہ، آدم اور ابلیس، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، اور یہ موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، اور ذوالقرنین کا واقعہ، کہ یہ وہ فتنے ہیں جو اس صورت میں ذکر ہوئے ہیں۔ دجالی ہتھیار کیا ہیں وہ 10 میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور 10 ہی آپ کو اس کا علاج فتنوں کا، وہ علاج ہے اصحاب کاف جیسا ایمان ہوگا تو آپ ان فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو سورت الکہف سے
सब चीजें समझ आ सकती हैं अगर हम पढ़ समझें और पढ़ के, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। सर जी एक सवाल है ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि कल एक औरत आई है और मुझे उसने कहा कि मैंने ना बड़ी मेहनत की और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो ऐसा हो सकता है? उसने अपना उम्रा कर लिया है, जी जी। अपने वालिदैन के लिए कर लिया है। जी जी, जी। जी। फिर जरूर करे। अच्छा, तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे इसका इल्म नहीं है कि सही है या नहीं। उसने कहा नहीं बस मैंने। आप जब बात हो गई, अब अगली बात छोड़ें। ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आप सारी अखज़ करते हैं जब सूरह कहफ पढ़ते हैं? सर जी आपने बहुत अहम चीजें लिखाई हैं हमें, कुछ थी और कुछ नहीं थी हमारे दिमागों में, जो आज आपने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है। अब हम इस पे गौर करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, ये मकसद भी यही है बस कि बिल्कुल कुरान को सही कह पढ़ रही हैं। के समझा और उस पर गौर व फिक्र किया जाए। देखे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हदीस में कल आपको बताऊंगा, टाइम खत्म हो रहा है। सवाल है तो आप जितना मैंने पढ़ाया है इसके बारे में कोई भी सवाल है तो जरूर करें। चलें, 2-3 मिनट हैं तो मैं अहादीस पढ़ देता हूं ताकि आपको। अच्छा, पहली हदीस जो है मुस्लिम, हाँ जी, पहली है जुम्मा के रोज सूरह काफ की पहली 10 आयत या आखिरी 10 आयत पढ़ने की फजीलत। वो क्या है? पहले हदीस है मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और मसनद अहमद की। और हदीस क्या है कि जिस शख्स ने सूरह काफ की पहली 10 आयत हिफ्स कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। यही फजीलत हज़रत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दूसरी रिवायत में सूरत की आखिरी 10 आयतों के मुतल्लिक बयान की है। अब पहली 10 आयत पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसा ईमान था असहाबे काफ का और किस कामयाबी से उन्होंने मुकाबला किया और उनकी कामयाबी के पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या ताईद और नुसरत थी। आखिरी 10 आयत जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आप समझ आ जाएगी आपको कि वहां किस तरह दुनिया की हकीकत और आखिरत का अजर का जिक्र है। सर जी याद तो है और जुम्मे को भी पढ़ते हैं, और इस 10 एक बात आयात तो याद डेली रखें, पढ़ना चाहिए। पहले आप डेली मेरी बात सुने। अगर आप याद करके पढ़ते हैं तोते की तरह रटा हुआ है और आपको उसकी अंदर जो मज़ामीन है उसकी समझ नहीं है, तो आप मुझे बताएं आपको कैसे फितना दज्जाल का मुकाबला करेंगे आप? अगर मैं वाकिफ ही नहीं हूं कि इस सूरह काफ के असहाबुल कहफ के वाक़े में कितना बड़ा ईमान है, पहाड़ जैसा, कि वो पनाह ले जाते हैं गार में अपने ईमान को बचाने के लिए और रब करीम उनको सुला देते हैं। और उस गार का माहौल जब कल पढ़ेंगे तो आपको हैरत हो जाएगी कि रब ने क्या बंतजामात किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये मैंने नहीं समझा और मैं रोज हर जुम्मे को सुबह उठ के पढ़ के और कभी उस पर गौर व फिक्र नहीं किया, ना उसने मेरी ईमान को मजबूत किया, तो मुझे कोई फायदा है बताएं? नहीं। तो जरा समझ लें, यही बात है, इतना वक्त लगाया है कि आप जी। इस बात को समझें। अच्छा, पहली और 10 आखिरी 10 सूरतों की तो आपने सुन ली। अब अगली हदीस सुनिए, जुम्मा के रोज पूरी सूरह काफ पढ़ने की फजीलत। इब्ने कसीर ने लिखा है और उन्होंने हजरत अली करमुल्लाह वजहू की रिवायत से नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह काफ पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितने से महफूज रहेगा। ये जो पढ़ लेगा ना, ये उर्दू में तर्जमा है, पढ़ लेगा, समझेगा, गौर व फिक्र करके अपने ईमान का हिस्सा बनाएगा।
اور آگے فرمایا اگر دجاج نکل آئے تو یہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ ذرا اس سورت کی عظمت دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت اور شان ظاہر ہوتی ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، کوئی مہربانی کر کے ان نوٹس کو اپنے الیبوریٹ کر لیں، ذرا اور کھول کے لکھ لیں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آئے۔ سر جی یہ جو لاسٹ آپ نے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، تو یہ سورہ الانعام کے بارے میں نہیں ہے کہ پوری کی پوری صورت ایک دفعہ میں نازل ہوئی؟ بھائی صورتیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی نازل فرمائی ہیں تو ان کی شان کے مطابق، سورہ ہر عالی شان ہے لیکن جس کی شان بڑھ کر ہے اس کے ساتھ فرشتے ہیں۔ سورہ الانعام میں بھی بالکل یہی ہے۔ میں نے آپ کو صحیح حدیث بتائی ہے، میں نے زبانی کوئی بات نہیں کی۔ جی جی سر۔ تو آج یہ جو انٹروڈکشن تعارف تھا سورہ کہف کا، آپ کے خیال میں پوری طرح بات سمجھ ہو گئی، آ گئی آپ کو؟ جی سر جی، بہت بہترین تھا، ہم نے تو ان باتوں پہ کبھی غور بھی نہیں کیا۔ بڑا الحمدللہ، صحیح بات ہے۔ شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ نے ہمارا دماغ اس طرف کیا۔ اللہ آپ کو بہت اجر عظیم دے، اور ہم سب جتنے لوگ شامل ہیں ہمیں سمجھنے کی، پڑھنے کی صلاحیت دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ کل انشاءاللہ شروع کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سارے دجالی ہتھیار ہیں اور اس ایمان کہف کیسے حاصل کیا جائے، کس طرح بچنا ہے، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ کل جب ہم سورۃ کہف شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔